دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے نا وہ ہے بدلتی ہوئی دنیا۔ بدلتی ہوئی دنیا میں مختلف رنگ دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ آج ہر چیز ہی بدل رہی، لوگوں کے احساسات بدل گئے، لوگوں کا دکھ درد کا طریقہ بدل گیا، لوگوں کا رہن سہن بدل گیا، لوگوں کا چلنا پھرنا بدل گیا، لوگوں کی رسم و رواج بھی بدل گئے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے بڑے ہی خیر خواہ تھے، کوئی کسی کے ساتھ اگر ایک گھونٹ پانی بھی پی لیتا تو وہ صدیاں تک اس کو یاد رکھتا، مرتے دم تک اس کی وہ قربانی کو کبھی بھولتا نہیں تھا۔ آج لوگ ساتھ کھانا کھا کر بھی نمک حلالی نہیں کرتے، نمک حرامی کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ فساد برپا ہے، انتشار کی دنیا نے ایک نیا ماحول کھڑا کر دیا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد اور معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس ہم ہی اچھے ہیں، پوری دنیا بری ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو بھی سمجھے اور کوئی بھی کسی چیز کو کہے کہ نہیں جی آپ غلط ہیں اور ہم بھی غلط ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے، لیکن ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، پوری دنیا غلط ہے۔ اور اسی بات میں آج جو لوگوں کے احساسات ختم ہو گئے۔ پہلے لوگ اگر کوئی بیمار ہوتا اور جس طرح ایک سنت طریقہ ہے کہ اس کی عیادت کرنے جائیں، اس کو پوچھنے جائیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، آج صرف لوگ انہی کو پوچھتے ہیں جو ان سے اونچی ذات یا جن کے پاس مال و متاع ہو، پیسے ہو۔ غریب آدمی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، غریب آدمی کو کوئی بڑا پوچھنے ہی نہیں جاتا، اگر وہ کیونکہ اس کے بس ذہن میں یہی تصور ہے کہ اگر میں نے اپنے سے بڑے آدمی کو پوچھنے گیا تو اس کی نظروں میں میری عزت بڑھ جائے گی، حالانکہ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے تو کسی اپنے سے کم تر غریب انسان سے آپ سلام لیں، اس کی خیر خیریت پوچھے، اس کا حال احوال پوچھے کہ اس نے آج کیا کھانا کھایا یا نہیں، اس کے پاس بیماری کے پیسے ہیں یا نہیں، اس کے لیے بیماری کی دوائی لینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر اس کے گھر میں اس کی خیر خیریت دریافت کرنے جائیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو اپنی تلیوں پر اٹھا لے۔ وہ اتنی جس قدر کی نگاہ سے آپ کو قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی فوتگی کے گھر میں جائیں، کوئی بیمار ہو جائے تو ہم لوگ اپنے سے جو غریبوں کے گھر میں جب جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے سرسرا بس تھوڑی دیر بیٹھا اور فاتحہ خوانی کی اور چلے گئے۔ اور کبھی اپنے سے بڑے اور ہائی لیول یا اپنے سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ ہم نے بس اپنے سے بڑے کے ساتھ جس کے ساتھ سلام دعا مان گئی بس وہی کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آئی فون کے جس مالک نے جب 56 سال کی زندگی کی آخری جنگ، اپنی موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا نا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اس وقت دنیا کا بے انتہا پیسہ ہے، لیکن کبھی یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی میری جگہ آ کر میری بیماری کو لے سکے۔ میں ڈرائیور گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھ سکتا ہوں، میں اپنی صفائی کے لیے نوکر رکھ سکتا ہوں، میں اپنی آئی فون کمپنی چلانے کے لیے مینیجر رکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیماری کسی کو نہیں دے سکتا کہ کوئی مجھ سے یہ ساری جائیداد لے لے اور میری جگہ وہ بیماری کی جنگ لڑے۔ یہ جنگ انسان نے اپنی خود لڑنی ہوتی ہے، انسان کے وہ دو میٹھے بول ہی اس کی وہ ساری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آج یہ ٹیچر بدلتی ہوئی دنیا میں ہمارے پاس تھا کہ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کراتی ہیں، اور کچھ ایسے جو ہوتے ہیں مائنڈ وہ فکسڈ ہو جاتی ہے، ان کی وہ ذہانت نہیں بدلتی۔ ذہانت سیکھی جاتی ہے، یہ تصور ہمارے اندر اس بات کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ ہم سیکھیں، حالانکہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اگر پرانے زمانے میں کچھ روایات اور تھی، لیکن نئے زمانے میں نئے رسم و رواج کے ساتھ ہمیں بدلنا ضرور چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اندر احساسات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کا درد اور دکھ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کا دکھ کیا ہے اور ان کا درد کیا ہے۔ اسی طرح جو فکسڈ مائنڈ ہے یہ ذہانت پیدائشی ہے، یہ تصور کہتا ہے کہ ہمیں ہوشیار نظر آنا چاہیے، اور اسی طرح جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جب رکاوٹیں آڑے آئیں تو مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، انسان کو دنیا میں مشکلات آتی رہتی ہیں، بڑی بڑی دنیا میں انسان پر مشکل وقت آتے ہیں،
لیکن یہ نہیں کہ اگر مشکل وقت آ گیا انسان اس جگہ پر زیرو ہو گیا بس چھوڑ دی وہ دنیا سے بدل گیا، نہیں، اس مستقل مزاجی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اللہ آپ کو کامیابیاں ضرور دے گا۔ اور فکس جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات سے دور رہتے ہیں، جب کوئی رکاوٹ راستے میں آتی ہے تو ہم حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہ یہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں، اس کو گروتھ کریں، اس کو لے کر آگے بڑھیں، اس بدلتی ہوئی دنیا کے رنگ کے ساتھ، اس بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو بدل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہاں اسی جگہ پر آپ رک جائیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ سے کہتے ہیں کہ تنقید سے لوگ سیکھتے ہیں۔ ہماری طرف تنقید کو نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ کسی نے اگر تنقید کر دی بس ٹھیک ہے یار یہ مجھ پر پتہ نہیں مجھ میں کون سی خامی ہے یہاں، ہاں اگر خامی ہے تو اس میں اپنی خامی کو دور کرو، آگے بڑھ، اور دوسروں کی کامیابیوں سے حوصلہ پاتی ہیں اور سیکھتی ہیں۔ یہ بھی چیز ہے کہ انسان، لیکن عام روٹین جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو انسان حسد کرتا ہے نا کہ وہ کیوں آگے بڑھ گیا، ہاں اس سے حسد کرتے ہیں ہم لوگ، آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو ترقی کیوں مل گئی، اس کے پاس جائیداد یا اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں آ گئی۔ لوگ اس چیز سے آپ سیکھ کر آگے بڑھیں، اور نتیجے کے طور پر یہ لوگ ترقی کے اعلیٰ مقدار طے کرتے ہیں، جو خود اعتمادی کے نئے سنگ میل عبور کرتے ہیں۔ انسان کا اپنے اوپر خود اعتماد ہونا چاہیے، جو سب سے بڑی بات اس نے یہ لکھی ہے اس کتاب میں، بہت زیادہ اچھی بات تھی کہ اپنے خود اعتمادی کے ساتھ انسان کو آگے بدلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہیں حوصلہ ہار جائیں اور ہمت ہار جائیں۔ فکس جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس معاشرے میں اس نوجوانوں کا خاص طور پر ہے، جو بس طریقہ ہے، جو ہمارا رسم الوائی بس اس پر ہم ڈٹ جائیں، نہیں بدلنا۔ قیمتی اور مستقل تنقید سے بھاگتے ہیں، کوئی بات اچھی بات پھر بندہ تنقید کر سکتا ہے نا، یار تھوڑا سا یار یہ بات ہے یہ اچھائی کر لو، کیونکہ اس چیز کو بڑا برا محسوس کر دیا۔ دوسروں کی کامیابی کو اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے، نتیجہ کے طور پر وہ جلدی زوال پذیر ہوتی ہے اور اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کم حاصل کر پاتی ہے اور دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں تھیں نا، یہ بہت زیادہ اس نے اہم لکھا، کیونکہ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ جو ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں بڑا فرق ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا جائے۔ انسان ایک جگہ جو کھڑا رہتا ہے نا وہ بت کی شکل ہے، اور جو حرکت کرتا ہے نا اس کو انسان کہتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں اگر بت بنا دیا تو اس کو انسان کبھی نہیں کہا جائے گا، اس کو بت کہا۔ کوئی چیز وہ بے جان چیز کبھی حرکت نہیں کرتی، اور کوئی چیز جب حرکت نہ کرے اور آگے نہ بڑھے وہ بے جان چیز کہلاتی ہے۔ یہ کچھ مان چیزیں تھیں جو ہم نے آج کے معاشرے کے ساتھ آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی، لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ جو آج اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، تنقید کو برداشت کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دنیا میں بڑی مشکلات اور رکاوٹیں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لوگ طرح طرح پر آپ کو کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، لیکن آپ نے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا۔ حوصلہ تو وہ ہارتے ہیں جن کا مستقبل نہ ہو، جن کی منزل نہ ہو، جن کے لیے کوئی کچھ دکھ، کوئی چیز ان کا سامنے نہ ہو، لیکن آپ نے اس ملک کا مستقبل ہے، آپ پاکستان کا مستقبل ہے، آپ سے اس ملک کی اور اس قوم کی امیدیں وابستہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پیاری سوچ کی اہمیت کی حامل ہے، آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کے پہنچوں گی، آپ کی کامیابی ہی آپ کا مقدر بنے گی، کبھی بھی آپ کا ذلت نہیں ہے۔ ہاں وقت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا، جلدی بندہ اڑنے کی کوشش کرے نا تو پھر پر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔